بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یہ ہمارا مضمون ہے آج کا۔ ایک وہ کتابیں یا باتیں یا تقاریر یا افکار و نظریات، جو مرضی کہہ لیں، یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو انسان کے اندر اس کی فخر کی اور نفسیات کو، تکبر کی نفسیات کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اس کے اوپر یوں لائٹ جس طرح کتاب پہ ڈلتی ہے، لائٹ ڈال کے اس کے سامنے اس کی خامیاں رکھ دیتی ہیں، اس کے سامنے اس کا دا وے ٹو فارورڈ رکھ دیتی ہیں، وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے، اس کے اندر اس کی موجودہ دور کی رکاوٹیں رکھ دیتی ہیں کہ وہ یہاں پہ رکا ہوا کیوں ہے، وہ کہاں جانا چاہتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، رکاوٹیں کیا ہیں، اور اس وقت وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ یہ دو قسم کی کتابیں ہوتی ہیں۔ ہم جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ دینی ہو یا غیر دینی ہو یا سائنسز کی ہوں، دو ہی چیزوں پر مبنی ہیں۔ یا وہ آپ کو انسان کی ترقی کا حال بتاتی ہیں، اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس سے فخر و مباحات کی نفسیات جنم لیتی ہیں۔ اور دوسرا جو ایریا ہے تصوف اور یہ اور باقی احوال، حسن احوال، وہ آپ کھولیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ بھائی آپ تو یہ ہو، آپ کے نفس کی تو یہ کیفیت ہے، اور آپ کو تو یہ تعلیمات دی گئی، آپ کو تو ضبط کرنے کا کہا گیا خواہشات پر، آپ کو تو زبان پر ضبط کرنے کا کہا گیا۔ تو وہ یہ جو ہی وہ کتاب ایک لفظ ذہن میں آتا ہے اور بندہ پڑھتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، یعنی کتاب کا وہ کنٹینٹ اس کے نفس کی کیفیت مد مقابل ہو جاتی ہے، اور پہلی صورت میں وہ کنٹینٹ اس نفس کی کیفیت کو اور بڑھاپا دیتا ہے کہ تو بہت اچھا کر رہا ہے۔ گویا جو فخر اور مباحات کی کتابیں اور باتیں ہیں اور تقریریں ہیں، وہ اصلاح کا دروازہ نہیں کھولتی، بعض اوقات وہ تباہ بھی کر دیتی ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ اصلاح کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک رواج یہ بن گیا ہے، جب سے مسلمان بالعموم بڑی سطح پہ زوال پذیر ہوئے ہیں، تو ان کے پرانے قصے، کہانیاں، ان کی عہد عروج کی باتیں سنا کے ان کو سنائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اگر تو اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ وہ عروج تھا جو ہم نے کھویا اور اس کو دوبارہ پانا ہے، تو پھر تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی گل نہیں، اگر آج نہیں تو ہم تو بہت کچھ کر چکے ہیں، تو اپنے آپ کو مطمئن کرنا اس کا مقصد ہے۔ یعنی ہم اتنا خرچہ اپنے بچوں کو سائنس پڑھانے پہ نہیں کرتے، جتنا خرچہ مسلمانوں کے سائنس پر احسانات پڑھانے پہ کر رہے ہیں۔ وہ پرانے احسانات کر گئے ہیں، ہم اب کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ زمانے میں لکھی جانے والی کتابوں کو جب ایک مسلمان پڑھتا ہے تو کوئی کتاب اس کے ذہن میں سیاسی قصیدہ بن جاتی ہے، کوئی کتاب اس کے ذہن میں فضائلی قصیدہ بن جاتی ہے۔ اس قسم کی باتیں انسان کے اندر فخر کی نفسیات کو پیدا کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات ان کے زیر اثر وہ بعض ایسے عمل بھی کرنے لگ جاتا ہے جس کی کوئی گہری بنیاد نہیں ہوتی، بے بنیاد بات کو بھی وہ اس نفسیات کے تحت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے قصائد اس کے دل کو نہیں تڑپاتے، وہ اس کی طرز فکر کو نہیں بدلتے، وہ اس کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کرتے۔ خاص طور پر اس تناظر میں آپ تصوف کی کتب کا حال دیکھیے، جو انسان کو اس کی موجودہ پوزیشن کی سے آگاہ کرتی ہیں اور انسان کو آگے کا راستہ بتاتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بات آپ کے لیے مفید ہے جو آپ کی شخصیت کو اوپر اٹھائے، جو آپ کی شخصیت کو آپ کے موجودہ حالت میں رکے رہنے کی خامیوں سے آگاہ کرے۔ وہ کتاب اور وہ باتیں آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں جو آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے تو پہلے ہی بہت کچھ کر لیا ہے، وہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ تو پہلے ہی بڑے کمال پہ کھڑے ہیں، آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو لہٰذا فخر و مباحات کی نفسیات اور اصلاح اور کمی کی نفسیات، یہ دو الگ نفسیات ہیں جو اس وقت معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہیں، اور پہلی کو روکنے کی ضرورت ہے اور دوسری پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔